السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فلسطین کی سرزمین پہ میرا جانا ہوا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ بس یہ دو الفاظ میری یاد رکھیے گا، حیرت کا سمندر، روحانیت کی انتہا۔ سوچیں، جہاں انبیاء آئے ہوں اور آپ فلسطین کی سرزمین کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آل ابراہیم ہیں۔ ہر نماز کی اتحیات میں آپ بنی اسرائیل کو، اور وہ ساری فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، اور یہ فلسطین، موجودہ اردن، سارا اسرائیل، پھر سارا فلسطین، پھر شام کا کچھ حصہ، یہ تھی فلسطین کی سرزمین جو پہلی تھی، اب تو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ کیا نور ہے وہاں، کیا روح ہے وہاں۔ ایک درویش تھے، جا رہے تھے، ایسے جاتے جاتے نا زمین کے قریب اپنے سر کو جھکا کے تو سونگنا شروع ہو گئے، تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی گزر گیا ہے، اس کے قدموں کا نور، اس کے قدموں کی روح اور اس کے قدموں کی برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی ولایت جمع ہو جائے، ایک نبی تو نبی نبوت کے نام کا بھی وزن نہیں پا سکتی، اور پھر میرے آقا ختم نبوت، تو سوچیں پھر ختم نبوت کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ 7 دن وہاں گزرے، سفر ہی سفر۔ چھوٹے بچے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو سکول کی ڈیوٹی ہے، جیسے ہم صبح سکول جاتے تھے، یہاں بھی ڈیوٹی ویسے ہی ہے، صبح اٹھنا، جلدی جلدی مختصر ناشتہ اور پھر دوڑنا۔ 52 سے زیادہ مقامات پہ گئے ہم۔ ہمارا گائیڈ وہ کہنے لگا میری آدھی زندگی اسی مقامات پہ گزری ہیں، مختلف گروپس آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، میں ان کا رہبر ہوتا ہوں۔ آپ کا قافلہ، میرا قافلہ میرا گھرانہ ہی تھا، اور تو کوئی قافلہ نہیں تھا، میرا خاندان تھا، میرا گھر کے افراد مختصر۔ تو کہنے لگے آپ کا قافلہ واحد ہے جس نے مجھے کچھ دکھایا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ جستجو، تلاش۔ عراق میں ہم گئے تو 140 مقامات پہ گئے، آخر کار ڈرائیور جو ہے لڑ پڑا، اس نے کہا زندگی ساری گزری ہے، یہ پاگلوں کے دیوانوں کی ٹیم کہاں سے آ گئی جو کہتی ہے کہ کوئی جگہ چھوڑنی نہیں۔ بالکل یہی سلسلہ میرا مصر میں ہوا۔ مصر میں لاہور سے لاہور پہنچنے تک مصر میں اندرون بیرون 8 فلائٹیں لی، 8 جہاز بدلے،
ایک ویلا ہوندے بندہ جھوٹے کھاندے، ایک وقت ہوتا ہے بندہ جہاز کے جھوٹے کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ بس اب کب اترے گا۔ سارے سفر وہی ہیں، جمع پونچی بچا بچا کر 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 کے۔ بڑی اماں کہتی تھی پترا میرا مر جیے، یعنی یہ پیسہ میرا مرجی ہے، میں نے یہ پیسہ سنبھال سنبھال کے رکھا ہے، اور سنبھال سنبھال کے پیسہ بچا بچا کے، اور لگانا کہاں ہے؟ روح کی دنیا میں، روح کے سفر میں، روح کی تلاش میں، روحانیت کی تلاش، وہاں لگائیں۔ اللہ تو میرا پیسہ ریچھوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تیتروں کی لڑائی اور مرغوں کی، اللہ حادثوں میں، اللہ بیماریوں میں، یا اللہ تکلیفوں میں، اللہ نہ لگا۔ میرا مال وہاں نہ لگا جہاں میری طبیعت میں پسند آئے، ناپسندیدہ جگہوں پہ۔ اللہ میرے مال کو ان راہوں پہ قبول فرما جو راہیں تجھے بھی اچھی لگے اور تیرے حبیب کو بھی اچھی لگے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میری مال کو، اللہ میرے مال کو، اللہ میری جان کو، اللہ میرے وقت کو، تین چیزیں، مال، جان اور وقت، اللہ ان جگہوں پہ لگا جو تجھے پسند ہو اور تیرے حبیب کو پسند ہو۔ ان جگہوں پہ میری مال، جان اور وقت کو لگوا، ان جگہوں پہ لگوا۔ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی یہ تین چیزیں ان جگہوں پہ لگ جائیں گی۔ تین چیزیں۔ میرے پاس ابھی بھی ترکی میں نے ملاقاتیں کی، صبح 10:15 بجے سے لے کر شام 8:15 بجے تک ملاقاتیں ہی کرتا رہا، 10 گھنٹے لوگوں کے درمیان، کوئی کس ملک سے، کوئی کس ملک سے، کوئی ابھی کہتے ہیں آپ نے ہمیں اطلاع چند دن پہلے دی ہے، اگر پہلے اطلاع ہوتی تو بہت دنیا آتی، کوئی کس ملک سے۔ اللہ میرا مال ایسی جگہ لگوا جہاں تیری پسند ہو، اور میری جان اور میرا وقت اور تیرے حبیب کی پسند ہو۔ میں غزوہ موتا، اللہ جہاں صحابہ کتنے تھے؟ موتا، اور رومی کتنے تھے؟ عجیب، اس جگہ اس میدان میں کھڑا تھا، ہیبت تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، طبیعت لرز رہی تھی۔ پھر غزوہ یرموک سامنے کھڑا تھا، اسرائیل کی بارڈر، آدھا حصہ اسرائیل میں وہ غزوے کا آیا، آدھا اردن میں، بالکل سامنے کھڑا تھا، اور وہاں گھوڑے اور طبل اور تیر اور اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں موجود تھیں۔ میرے کان تھے ہی نہیں وہ جو سن سکتے، میرا دل تھا ہی نہیں وہ جو ادراک کر سکتا۔ وہاں احساس ہوا کہ کاش مجھے کشف ہوتا، میرے دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی، اور میں یرموک کے میدان میں دیکھتا کہ لاکھوں ایک طرف ہیں اور 30 اور 60 ایک طرف ہیں۔ عجیب، جبلہ ابن اہم غسانی قبیلے کا اور سرداروں کا سردار تھا، سرداروں کا سردار، یرموک کی 2 چٹ، یرموک کی بھی 2، سرداروں کا سردار تھا۔ کیا کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے مزار میں گیا، جن کو اللہ پاک نے، انہوں نے قرآن میں واقع آیا ہے، اللہ سے پوچھا اللہ تم موت کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں بھی موت دے دی، اور ان کے گدھے کو بھی 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا، گدھے کو دیکھ، گدھا دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، ایک پل کے اندر ان کی سواری بھی پھر زندہ ہو گئی۔ ان کے مزار میں گیا، عبد الرحمن بن عوف کے مزار پہ گیا، اور پتہ ہے انہوں نے سرمایہ کتنا چھوڑا؟ ذرا غور سے سننا، سنبھل کے میری بات سنیے گا۔
یہ تو چھوڑا ہے، اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، پھر اس سے کہیں زیادہ، جہاں میرے عدد ختم ہو جائیں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ اپنے مرشد کے قدموں میں نچھاور کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ خرچ کیا ہے، اور مرشد کامل کملی والے کے قدموں میں نچھاور کیا، اور جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ 3 ارب 10 کروڑ، 3 ارب 10 کروڑ 20,000 دینار سونا چھوڑا ہے۔ آج کے کوئی پتہ نہیں کو اربوں خربوں 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 میری گنتی ہی مک جائے، ختم ہو جائے۔ ان کے مزار پہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دوسری دفعہ گیا اور پڑھ پڑھ کے انہیں ہدیہ دیا، اور ان سے ایک عرض کیا۔ اور پھر کون ہیں؟ دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں، ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 کو میرے کملی والے نے فرمایا تھا لوگو ادھر آؤ، جمع ہو جاؤ۔ یہ 10 صحابہ وہ ہیں، 10 صحابہ جو دنیا میں جن کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان 10 میں یہ بھی موجود ہے۔ دنیا کے بھی شہنشاہ، آخرت کے بھی شہنشاہ ہیں۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے اللہ سے درخواست کریں، جو برکت کا ذرہ مجھے ملا تھا، آپ کو ملا تھا، مجھے بھی دیں، میرے تسبیح خانے کے مجمع کو ہر اس شخص کو دیں جو آمین کہے۔ برکت کا ذرہ ملا۔ ہجرت کر کے جب گئے نا مدینہ منورہ، تو میرے آقا نے مہاجر اور انصاروں کو جوڑا بنا دیا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں، جو مدینہ والے ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو ساتھ دیں، ان کا مواخذات کہتے ہیں اسے۔ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا، میزبان سے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، بس ختم، میں تاجر ہوں۔ جو رب نے انہیں برکت کا ذرہ عطا کیا تھا، میں تو کہتا ہوں پہاڑ دیا تھا۔ جو ذرہ عطا کیا تھا رب نے انہیں، عبد الرحمن بن عوف کو رب نے انہیں دیا تھا، وہ میں مانگنے گیا تھا، بڑی دیر بیٹھا رہا، پھر دوسری دفعہ پھر سفر کر کے گیا، پھر بڑی دیر بیٹھا رہا اور منتیں کرتا رہا، میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ وہ منتیں کرتا رہا کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی، اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں نا، آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی وہ اللہ سے میرے لیے اور میرے تسبیح خانے والوں کے لیے منوا دیں۔ روحیں دعا کرتی ہیں، روحیں آمین کہتی ہیں، روحیں ادراک رکھتی ہیں، روحیں احساس رکھتی ہیں، روحوں کو آمد کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آیا اور فلاں آیا۔ روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا ان کو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، میرے آقا نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو۔ اب سنیں غزوہ موتا، اللہ اکبر، 30,000 صحابہ ہیں اور 3,000 بھول گیا، اور کفار 2 لاکھ ہیں، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اور 3 وہ ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر، 3 وہ ہیں جن کے پاس غربت، 3 وہ ہیں جن کی ابائیں اور جن کے لباس پھٹے ہوئے، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، اور 3 وہ ہیں جن کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، 3 وہ ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں، طاقت نہیں، پر ان کے ساتھ ایک ہستی اور ایک طاقت تھی، وہ تھی اللہ۔ وہ اللہ تھا، ان کے ساتھ تھا، جو تسبیح خانے میں مسلسل کہتا ہے
کہ ہم اعمال کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ان سجدوں کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے، اس مناجات کے ذریعے، اس پکار کے ذریعے اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ کا ساتھ لے لیں۔ 3,000 2 لاکھ کا کوئی جوڑ بنتا ہے، سوچیں تو صحیح۔ میں نے وہاں کی مٹی اٹھائی، ایک پڑی تھی پانی کی بوتل خالی، اس میں ڈالی، اور میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، میری کفن میں یہ مٹی۔ کیوں؟ اس مٹی کے اندر ان کے گھوڑوں کے سم لگے ہیں، اس مٹی کے اندر ان کی زندگی کا ایک نظام ہے۔ غزوہ موتا اور یرموک کا غزوہ، 40,000 صحابہ ہیں اور اس طرف کفار 2 لاکھ ہیں، ٹھیک؟ اور کہا ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح، اور یرموک میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے کون ہوں گے؟ موتا میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ زید بن حارثہ۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے سگے بھائی، بڑے بھائی کے مزار پہ گئے حضرت علی۔ اور جب روایات میں آتا ہے حضرت علی اپنے بھائی کی بات نہیں ٹالتے تھے، پر میں نے حضرت جعفر سے ایک بات کہی جا کے، پہاڑی کے اوپر ان کا مزار ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سگے بڑے بھائی۔ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سردار ایک سوالی، ایک فقیر دور سے خرچہ کر کے آیا ہوں، میری کرنسی 1 روپیہ ہے، اردن کی کرنسی 390 روپے ہے، پاؤنڈ ڈالر سے بھی مہنگی، خرچہ کر کے آیا ہوں۔ لوگ تو مجھے مالدار سمجھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں تسبیح خانے کا نظام اللہ کی مدد سے کیسے چلاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور ایک شاہی جوڑے کو کہیں وہ حضور کے پاس جا کے میری یہ فریادیں پیش کرے۔ شاہی جوڑا کون ہے؟ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ۔ آپ جائیں، آپ کے بھائی آپ کی بات نہیں ٹالتے۔ بھائی کون؟ حیدر کرار، شیر خدا، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد محترم، بابا۔ ان سے جا کے عرض کریں، ان سے جا کے عرض کریں وہ شاہی جوڑا حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور سے کہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں اور اللہ سے یہ چیزیں منوا کے دیں۔ سب سے پہلی چیز کامل ایمان، خاتمہ ایمان، کامل اخلاص، نیت ٹھیک ہو۔ دنیا کے سامنے شیخ الوظائف، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، موت بیٹھ کے بتائے گی، بتا دنیا کو دھوکہ دیتا رہا، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے کامل ایمان، دوسرا کامل اخلاص، تیسرا کامل اخلاق، تیسرا کامل برکت اور عافیت، برکت اور عافیت۔